بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی مضمون کے شروع میں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہونا تو امام صاحب بسم اللہ لکھ کے سب سے پہلے وہ آیت لکھتے ہیں، اس کے بعد ہے اس کا مضمون لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الغسلی باب ہے غسل کے متعلق، وقول اللہ تعالیٰ اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں، فَطَّہَّرُوا، پس تم پاکیزگی اختیار کر لیا کرو یا تم نہا لیا کرو، اِلیٰ قَوْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، وَقَوْلُهُ، اور قول اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا، اِلیٰ قَوْلِهِ، یا ایھا الذین آمنوا سے لے کے اِلیٰ قَوْلِهِ، اس قول تک، عفواً غفورا۔ باب الوضوء قبل الغسل، باب ہے وضو کرنے کے متعلق غسل سے پہلے۔ جب بھی ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے پیریڈ کے دنوں میں یا جنابت کا غسل ہے، سب سے پہلے واش روم میں استنجا کر کے اپنی صفائی حاصل کرنے کے بعد وضو کرنا ہے، نماز جیسا پھر غسل کرنا ہے۔ اس غسل کے دو طریقے ہیں، دونوں ہی صحیح بخاری کے اندر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے، اور بہت بہتر طریقہ کہ ہم ہلکا سا تہمت باندھ لیں، اس میں بسم اللہ پڑھ کے جسے ہم وضو نماز والا کرتے ہیں، بالکل سارا سیم وضو کر کے نا، اس کے بعد سر پہ 3 چلیاں پانی ڈال کے اچھی طرح جڑوں کو گیلا کر کے پورے بدن پر پانی بہا لیا جائے۔ آپ بدن پر ایک ہی بار بالٹی ڈال کے بہا سکتی ہیں، یا آپ کے پاس کوئی مگا ہے کوئی چیز اس سے آپ ڈال کے اچھی طرح دھو سکتی ہیں۔ تو اس میں پانی بہانے کے اندر نہیں کوئی تمیز آئے کہ دائیں طرف پہلے بہاؤ بائیں طرف پہلے بہاؤ، بلکہ آپ نے سارا پانی اوپر بہا لیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہم نے استنجا کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے فارغ ہو کے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیا ہے، تو اس میں ہاتھوں کو بھی 3 بار دھو لیا، کلی بھی کر لی، ناک کو پانی بھی دے دیا، منہ بھی 3 بار دھو لیا، اور بازو بھی 3 بار دھو لیا۔ اب یہاں مسح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس غسل میں مسح نہیں کرنا۔ بازو دھونے کے بعد آپ سر پہ چلو بھر کے دائیں طرف ڈالیں، اس کے بعد درمیان میں ڈال لیں، اس کے بعد بائیں طرف ڈال دیں، اچھی طرح سر کو گیلا کر لیں، اور دائیں طرف کو دھوئیں اور بائیں طرف کو دھوئیں، پاؤں نہ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہٹ کے پاکیزہ جگہ پہ پاؤں کو دھو لیں، آپ کی سنت ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ واش روم میں کچی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ جب پانی گرتا ہے تو مٹی کی چھینٹیں پڑ جائیں، تو آپ نے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے پاؤں کو دھو کے آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اس وضو میں اگر آپ وضو آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے نہانے سے پہلے، نہانے کے دوران آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو آپ کا یہ وضو نماز کے لیے کافی ہوگا۔ اور غسل خانے میں جا کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل اپنا تمام سامان لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت بات کرنے میں بہت قباحت آئی ہے، برا جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ واش روم کر کے انسان کرتا ہو تو باتیں کرے یا نہاتا ہو تو باتیں کرے، اس میں سختی آئی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باب وضو کرنا غسل سے پہلے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی، جو بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان نبی، بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کانا تھے اذا اغتسل، جب غسل فرماتے، من الجنابت، جنابت سے، ابتدا کرتے، فغسل یدیہ، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ثم یتوضا کما یتوضا للصلاۃ، پھر وضو فرماتے جس طرح کہ وضو فرماتے آپ نماز کے لیے، ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں، فیخلل بها اصول الشعر، پس خلال کرتے اپنے بالوں کی جڑوں میں، ثم یصب علی راسہ ثلاث غرف بیدہ، پھر ڈالتے اپنے سر پر 3 چلو بھر کے پانی کے، ثم یفیض الماء، پھر بہا لیتے پانی، علی جلدہ کلہ، اپنے پورے بدن پر۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ زوج النبی، جو بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قالت توضا، کہا وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضوءہ للصلاۃ، وضو نماز والا، غیر رجلی، سوائے پاؤں کے، پاؤں نہ دھوئے آپ نے اس نے، وغسل فرجہ، بشک یہ لفظ بعد میں آئے ہیں لیکن کام یہ پہلے کرنے والا ہے کہ اچھی طرح استنجا کر کے اپنے ہاتھوں کو آپ نے کچی مٹی پر رگڑ کے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو پاک کیا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ نے پانی کے ساتھ استنجا کر کے پھر آپ نے مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مانجا۔ اسی طرح اگر ہمارے واش روم کے اندر مٹی نہیں ہے تو ہم یہ استنجا کر کے پانی کے ساتھ صابن سے اپنا جسم دھو لیں، اپنا ہاتھ دھو لیں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ دھویا آپ نے اپنی شرمگاہ کو، یا آپ نے استنجا کیا، وما اصابہ من الاعضاء، اور آپ نے اتار دیا اس کو جو نجاست لگی تھی، دیکھو نا اعضاء نجاست، منی بھی نجاست ہے، یورن بھی سارا مسئلہ ہے نا، اور جو آپ کو نجاست لگی تھی، ثم افاض علیہ الماء، پھر آپ نے ڈالا اپنے ہاتھوں پر پانی، ثم نحى رجليه، پھر آپ نے علیحدہ ہو کے اپنے پاؤں دھوئے، یا علیحدہ ہوئے
برجلئی فغسلہما، پس آپ نے دونوں پاؤں دھوئے. حاضہ غسل من الجنابتی، یہ ہے غسل کا طریقہ جو جنابت سے ہے. یعنی جنابت کا غسل ہے یا دوسرا غسل ہے، طریقہ ایک ہی ہے، اور دونوں طریقوں میں سے جون سا طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. پانی بہاتے ہیں، پانی پھر پاؤں پہ بھی چلا جائے تو کوئی بات نہیں نا، کوئی مسئلہ یہ کہ صرف پاؤں کو صاف کرنے، کیونکہ ہم نے وضو کی نیت سے ان کو نہیں حلال کر کے دھویا نا. ہاں ہاں وہ بعد میں، لیکن جو پہلا طریقہ سمپل وہی اختیار کیا جائے. ہمارے واش روم تو کچے ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے پکے ہیں. تو وہ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایسی چیز ہو کہ پاؤں کے اوپر چھینٹیں پڑ جاتی ہوں مٹی کی، تو آپ نے دوبارہ علیحدہ ہو کے اپنے پاؤں دھوئے ہیں. تو بہرحال یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ نے غسل کر کے تھوڑا سا علیحدہ ہو کے نا پاکی والی طرف پھر آپ نے پانی بہا لیا. ایسا بھی انسان کر سکتا ہے نا. لیکن پہلا طریقہ بالکل سمپل ہے کہ استنجا کر کے فارغ ہو کے پورا نماز جیسا وضو کر لو، اس کے بعد سر کی جڑوں کو گیلا کر لو، بالوں کو، اور پورے جسم پر پانی بہا لو. اس پانی بہانے میں پرابلم نہیں ہے، بے شک آپ دائیں طرف پہلے اچھی طرح پانی ڈال کے مل لیں، پھر بائیں طرف مل لیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں کہ وہاں منع کیا گیا ہے. بابو غسل رجل مع امراتی، باب غسل کرنا آدمی کا مع امراتی اپنی بیوی کے ساتھ. یہ عرب والوں میں بلا تکلف ایسی باتیں تھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت کے مطابق. حدثنا آدم بن ابی یاسین قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زہری عن عروہ عن عائشہ قالت کہتی کنت اغتسل، تھی غسل کرتی انا میں والنبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، من قدحن یقال لہ الفرق، یعنی کہتے ہیں ایک لکڑ کا ٹپ تھا یا لکڑ کا پیالہ تھا، کہا جاتا تھا اس کو فرق. فرق کہتے ہیں کہ 7 کلو، سیر کہہ سکتے ہیں، کلو کا ذکر نہیں، سیر یعنی تھوڑا سا کم، پونے 7، 6.5 سمجھ لو کہ 6.5 کلو پانی. اگر 7 سیر ہے تو کلو 6.5 کلو اندازن بن جاتا ہوگا، اتنا اس میں پانی ہوتا تھا. اس سے آپ غسل فرما لیا کرتے تھے. تو غسل کے اندر بھی ہمیں پانی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، لیکن بلا وجہ خام خواہ نہیں ہمیں پانی کو ضائع کرنا چاہیے. کہا جاتا تھا اس کو فرق، یعنی اس میں 6.5 کلو یا 7 سیر پانی ڈلتا تھا، اس کا وزن فرق کا بتایا گیا. باب الغسل بالسائی، باب غسل کرنا. مطلب ایک برتن میں پانی کے ساتھ نہا سکتے ہاں ہیں؟ جی، ایک برتن میں. ساتھ تو ہاں نہیں ہے نا؟ نہیں بیٹا، ایک برتن میں کٹھے میاں بیوی نہا سکتے ہیں، ایک ساتھ کٹھے. اس لیے آتا کہ اشارے سے کہتی کہ تھوڑا پانی استعمال کرو، میرے لیے بھی چھوڑ دو. تو میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، شریعت کے مطابق اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، اس میں پرابلم نہیں کوئی بھی ہے. باب غسل کرنا بالسائی و نحوی، ایک سا پانی کے ساتھ یا اس کی مثل. اب سا جو ہے نا یہ 3.25 سیر کا ہے، وہاں وہاں 7 سیر آئے ہیں، یہ 3.25 سیر کا. اگر پانی کی اور کمی ہے تو ہم 3.25 سیر پانی کے ساتھ یا 2.5 کلو پانی کے ساتھ غسل کر سکتی ہیں. اس صورت میں کہ ہم نے اپنے بالوں کی واشنگ کی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں صابن وغیرہ لگانے کی، صرف ہمیں یعنی ویسے تو رات کو ہی غسل کیا تھا پھر دوبارہ کرنا پڑ گیا نا، تو ایسی حالت میں انسان صرف شاور لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں اتنا پانی کافی ہو جاتا ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو بکر ابن حفص قال سمعت کا سنا میں نے ابو سلمہ سے یقول کہتے ہیں دخلت انا واخو عائشہ، آیا میں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، آئیے رضائی بھائی تھا، عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فسالہ آخوہا، پس سوال کیا ان سے ان کے بھائی نے، ان غسل رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق. فدعت بے انائی، پس انہوں نے برتن منگوایا، نحوی من سائی، ایک سا پانی جس میں ڈالتا تھا اس کی مثل، یعنی اتنا برتن تھا کہ اس میں ایک سا پانی آیا. سیدہ عائشہ نے پردے کے اندر جا کے ایک سا پانی سے نہا کے ان کو دکھا دیا کہ اتنے پانی سے انسان نہا لیتا ہے، ایک سا پانی جس برتن میں ہو. فاغتسلت، پس غسل فرمایا انہوں نے، وافاضت علی راسیہ، اور انہوں نے بہایا اپنے سر پر پانی، و بیننا و بینہا حجاب، اور درمیان ہمارے اور درمیان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ تھا، یعنی پردہ کر کے نہایا، لیکن اتنے پانی سے غسل کر کے، اتنے تھوڑے پانی سے غسل کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ہو جاتا ہے غسل. کالا کہا ابو عبداللہ نے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، کالا یزید بن ہارون و بہز الجدی ان شعبۃ قدر سائل، یعنی کہتے وہ ایک پیالہ تھا یا ایک ٹپ تھا جس میں ایک سا پانی سما سکتا تھا. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا یحیی ابن آدم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انہ کان عند جابر بن عبداللہ، ابو جعفر نے بے شک وہ جابر بن عبداللہ کے پاس تھے، وہ اور ابو باپ اس کے، وعندہ قوم، اور ان کے پاس کچھ قوم کے لوگ تھے. فسألوہ عن الغسل،
پس سوال کیا انہوں نے غسل کے متعلق، فقال پس کا یکفی کا ساؤن، غسل کے لیے تیرے لیے ایک سا پانی کافی ہے۔ فقال رجل پس کہا ان میں سے ایک آدمی نے، ما یکفینی، مجھے تو ایک سا پانی کافی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے۔ فقال جابر، پس فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کانا یکفی من ہوا اوفا منکا، ایک سا پانی تو اس شخص کے لیے کافی تھا کہ وہ تجھ سے بہتر تھا۔ شارن، یعنی کہتے ہیں کہ تجھ سے بال بھی زیادہ تھے، اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ نے وضو کیا، اس کے بال بھی، آپ کے بال بھی سر کے زیادہ تھے اور آپ کا مرتبہ بھی زیادہ تھا، انہوں نے تو ایک سا پانی سے وضو کر کے دکھا دیا۔ کہا ایک آدمی نے، اتنا پانی مجھے غسل کے لیے کافی نہیں ہے۔ پس کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تھا کافی پانی اس شخص کے لیے ہوا اوفا من کا شارن، کہ وہ تجھ سے زیادہ بالوں والا تھا، او خیرن من کا، کہ تجھ سے زیادہ بہتر تھا۔ ثم آمنا فی ثوبی، پھر امامت کرائی اس کپڑے میں، یعنی انہوں نے پھر اس کے بعد امامت کرائی غسل کے بعد۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عینہ عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس، روایت عبداللہ بن عباس سے، ان نبی، بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ تھا، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا یغتسلان من اناء واحد، تھے غسل کرتے ایک ہی برتن سے۔ کالا، کہا ابو عبداللہ نے، امام بخاری یعنی رحمہ اللہ علیہ نے، کانا ابو عینہ، ابو عینہ کہتے ہیں، یقول کہتے ہیں، اخیر اس حدیث کے آخر میں عبداللہ بن عباس میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور صحیح وہی روایت ہے جو ابو نعیم سے ہوئی ہے۔ بابو من افاضا علی راسہ ثلاثا، باب ہے جس شخص نے اپنے سر پر 3 چلو بھر کے پانی کے بہائے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثني سليم بن سرد قال حدثني جبیر بن مطعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ان افیضوا علی راسی ثلاثا و اشارہ بیدہ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر پہ 3 چلو پانی کے بھر کے بہائے، کلی تو وہاں دونوں ہاتھوں کو کٹھا ملا کے چلو، یعنی ایسے دونوں ہاتھوں کو ملا کے چلو بھرا اور سر پہ بہائے۔ تو اس سے اگر پہلے چلو سے اچھی طرح گیلا کیا جائے، بالوں کی جڑوں کو گیلا کرنے کی شرط ہے، جیسے جنابت کے غسل کے بارے میں آتا ہے۔ امہات المومنین میں سے کوئی ہے، مجھے زبانی نام نہیں یاد، غالباً سیدہ عائشہ یا کوئی اور ہے ہماری ماں، تو انہوں نے کہا سونے نبی جی، میں سر کی مینڈیاں بڑے گوند کے بناتی ہوتا نا، مینڈیاں کر کر کے، یہ ساری مینڈیاں کی ہوتی ہیں، تو کیا میں غسل جنابت میں ساری مینڈیاں کھول کے پھر میں غسل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی جڑوں کو گیلا کر لے، لیکن جو غسل حیض ہے نا، اس میں ہمیں سر کو اچھی طرح دھونا پڑتا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن مخول بن راشد عن محمد ابن علی عن جابر ابن عبداللہ قال کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یفرغ علی راسہ ثلاثا، ڈالتے اپنے سر مبارک پر 3 چلو بھر کے پانی۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر عن یحییٰ ابن سلام قال حدثني ابو جعفر قال کہا لی جابر، کہا میرے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتانی ابن امی کا، آیا میرے پاس میرے چچا کا بیٹا، یورز الحسن بالحسن، مراد اس سے حسن بن محمد بن حنفیہ ہے۔ کالا کا کیفا الغسل من الجنابتی، کس طرح غسل کرتے تھے جنابت سے؟ فقلت، پس میں نے کہا، کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاخذ ثلاثا، پکڑتے ثلاثا کفا، 3 چلو، فیفیضها علی راسہ، پس بہاتے اپنے سر پر، ثم یفیض علی سائر جسدہ، پھر بہاتے اپنے پورے جسم پر پانی۔ فقال علی، پس کہا میرے لیے حسن نے، انی رجل کثیر الشعر، بے شک میں تو بہت زیادہ بالوں والا ہوں۔ فقلت، پس میں نے کہا، کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر من کا شعرن، تجھ سے زیادہ بالوں والے۔ باب الغسل مرۃ واحدہ، باب ہے غسل کرنا ایک مرتبہ، یعنی ایک ہی مرتبہ بھی ہم اپنے اچھی طرح پانی بہا لیں تو غسل ہو جائے گا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم ابن ابی جاد عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت کہتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضعت للنبی ماء للغسل، رکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی غسل کرنے کے لیے، فغسل یدہ مرتین، پس دھویا آپ نے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ، او ثلاثاً یا 3 مرتبہ، ثم افرغا علی شمالہ، پھر ڈالا آپ نے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی، فغسل مذاکیرہ، پس آپ نے استنجا کیا، ثم مسح یدہ، دیکھو نا بشک لفظ بعد میں لیکن کرنے والا پہلے کام ہے، ثم مسح یدہ بالارض، پھر آپ نے رگڑا مٹی پر اپنے ہاتھ کو، یا اپنے
ہاتھ اپنا دیکھو نا یدہ ہوئے کی ہاتھ یعنی بایاں ہاتھ، پھر آپ نے ملا اپنا بایاں ہاتھ زمین کی مٹی پر، ثم مزمزہ، پھر آپ نے منہ بھر کے کلی کی، وسطن شکا، اور آپ نے ناک کو پانی چڑھایا، وغسل وجہ، اور دھویا آپ نے اپنے چہرے کو، ویدئی، اور اپنے ہاتھوں کو، ثم افاض علی جسدہ، پھر آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیا، ثم تحول من مکانہ، پھر آپ تھوڑا سا اس جگہ سے ہٹ گئے، فغسل قدمہ، پس آپ نے اپنے دونوں قدموں کو دھویا۔ جو ہم نے اس سے پہلے یہ حدیث پڑھی اس میں یہ الفاظ نہیں آئے، تو اس سے سمجھا جائے کہ پھر آپ نے تھوڑا سا ہٹ کے آپ نے دونوں پاؤں دھو کے صاف کر لیے۔ مردوں عورتوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقے، سیم طریقہ؟ سیم ایک طریقہ، نماز کا بھی طریقہ ایک ہے، غسل کا طریقہ بھی ایک ہے، وضو کا طریقہ بھی ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بابو من بدا بالحلاب والطیب غسلی، باب ہے جس نے ملایا ہلاب کو یا خوشبو کو غسل کے وقت، کیونکہ ہلاب ایک خوشبو ہے، تو اگر یہ خوشبو یہ غسل سے پہلے لگا لی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ خوشبو غسل والے پانی میں ملا دی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم یہ ہلاب کیا چیز ہے، کیونکہ عرب کے لوگوں کی خوشبوئیں بڑی تھیں، تو بہرحال جس طرح آج ہم ڈیٹول پانی میں ڈال لیتی ہیں، کچھ طرح کی چیزیں ڈال لیتی ہیں اپنی ضرورت کے تحت، میں ڈیٹول کو مثال نہیں دیتی ہے، ضرورت کے تحت ڈالتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ جب نفاس سے عورت پاک ہو تو پانی گرم اس میں نمک ملا لیا جائے تاکہ اس کو تھکاوٹ نہ محسوس ہو نہانے پر، تو کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، تو بہرحال پانی میں اگر کوئی ایسی چیز خوشبو وغیرہ ملائے گی جس سے ہم غسل کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یا ہم نے غسل سے پہلے کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان عائشہ تو روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت کہتی ہیں کانا نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل جب غسل فرماتے من الجنابت جنابت سے، دعا بشیء منگواتے کچھ نحوا الہلابی ہلاب کی مثل کوئی چیز یعنی کوئی خوشبو، فاخذا بے کفی پس ملتے آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں، فبدا بشق راس الیمنی اور شروع کرتے کہ آپ لگاتے سر کی دائیں جانب، ثم الایسری پھر بائیں جانب، فقال پس کہا بہما اس طرح ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ علی وسط راسہ کے سر کے درمیان لگا دیتے، یعنی پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب پھر سر کے درمیان، یہ لگانے والی چیز بھی ایسے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب انسان سر کو تیل لگاتا ہے تب بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے تیل لگانے کا۔ باب المضمضتی، باب کلی کرنا والاستنشاقی فی الجنابتی، اور ناک کو پانی چڑھانا جنابت کے غسل میں بھی، جنابت کے غسل میں وضو کیا جائے اسی طرح وضو ہوتا ہے جیسے نماز والا وضو ہوتا ہے۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا العمش قال حدثني سالم عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال حدثنا میمونہ تو قالت کہتی سببت للنبی، رکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل والا پانی، فافرغ بیمینہ الی یسارہ پس ڈالا اپنے پانی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر، فغسلہما پس دھویا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح مل کے، ثم غسل فرجہ پھر آپ نے استنجا کیا، ثم قال پھر کہا بیدی الارض پھر کہا آپ نے دو ہاتھوں سے الارضی کے زمین پر اس کو مارا، فمسح پس ملا اپنے ہاتھوں کو بالتراب مٹی سے، یعنی مل کے مٹی پر ہاتھ دھوئے، ثم غسلہا پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم مزمزہ پھر آپ نے کلی کی، وسطن شکا اور ناک کو پانی چڑھایا، ثم غسل وجہہ پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، فافاض علی راسہ اور بہایا آپ نے اپنے سر پر پانی، ثم تنحى پھر آپ تھوڑا سا اس سے علیحدہ ہوئے، فغسل قدمہ پس آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، ثم اتیا بمندیل پھر لایا گیا آپ کے پاس رومال سمجھ لو تولیہ سمجھ لو، فلم ینفذ بها پس آپ نے اس سے اپنا بدن صاف نہ کیا، کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے تولیہ یوز کیا ہو، بلکہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کو پانی جو ہے وہ صاف کر لیتے تھے۔ باب المسل یدی تراب، باب ہے کہ ملا جائے ہاتھ کو مٹی پر، لتکونا اتکا کے انکا ہوگا، لتکونا انکا تاکہ وہ اچھی طرح صاف ستھرا ہو جائے، یعنی پاکیزگی مل جائے، کیونکہ مٹی پر مارنے سے دھونے سے پاکیزگی ملتی ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میل اتر جائے، لیکن مٹی سے پاکی مل جاتی ہاتھ کو۔ حدثنا عبداللہ ابن زبیر عن حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن ابی جاد عن قریب عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتسل غسل فرمایا من الجنابات جنابت سے، فغسل فرجہ بیدہ پس آپ نے اپنا استنجا کیا یا دھویا اپنی شرمگاہ کو اپنے بائیں ہاتھ سے، ثم
दाला का भी हाल हाई था। फिर आपने रगड़ा उस हाथ को दीवार पर, अगर दीवार कच्ची तो उसके साथ मल के भी हाथ धोया जा सकता है। सुम्मा गसला, फिर धोया आपने अपने दोनों हाथों को। सुम्मा तवज़्ज़ा वज़ू लिस्सलाती, फिर वज़ू फरमाया आपने वज़ू नमाज वाला। फलम्मा फ़ारग़ मिन गुस्लिही, पर जब फारग हो गए अपने गुस्ल से, गसला रिजलही, तो आपने अलहदा होकर अपने पाँव धो लिए। बाबू हल युदखिलु अल जुनूब यदाहु फिल इनाई, बाब है कि दाखिल कर सकता है जुनबी जनाबत वाला अपना हाथ बर्तन में कबला, इससे पहले यगसिल आए कि आपने उसको धोया हो। यानी सिर्फ अगर जनाबत का गुस्ल वाजिब है, हमारे हाथ बिल्कुल पाक हैं, तो हम हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकते हैं। ये जनाबत की जो पलीदी होती है, ऐसी पलीदी नहीं है जैसे हमारे हाथ को पेशाब लग जाए, कोई गंदगी लग जाए, ऐसी नहीं है, क्योंकि गुस्ल वाजिब है, हमारे हाथ पाक है, जिस्म पाक है। ठीक है। बाब है क्या दाखिल किया जा सकता है या दाखिल कर सकता है जुनबी अपने हाथ को बर्तन में, इससे पहले ये कि उसने उसको धोया। इज़ा लम यकुन अला यदिही कज़रुन, जबकि उसके हाथ को कोई नजासत ना लगी हो। गैरुल जनाबाती, सिवाय जनाबत के गुस्ल के, यानी जनाबत का गुस्ल वाजिब है लेकिन उसके हाथ बिल्कुल साफ़ है, पाक हैं। वदखला इब्न उमर, और दाखिल किया अब्दुल्ला बिन उमर ने और बरा इब्न आज़िब ने यदु अपना हाथ फिर तुहूरी, वुज़ू वाले पानी में, वलम यगसिलहा, और अभी आपने गुस्ल नहीं फरमाया था। सुम्मा तवज़्ज़ा, यानी पहले वुज़ू करते ना गुस्ल से, तो गुस्ल से पहले जब वुज़ू किया था ना, हाथ धोए बगैर ही डाल के ना तो वुज़ू कर लिया, तो उन्होंने पहले अपने हाथों को नहीं धोया, क्योंकि हाथों को कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी थी, हाथ उनके साफ और पाक थे। पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ये आता है कि बेहतर तरीका ये है कि इंसान वुज़ू कर ले नमाज वाला। हाँ जी। तो जब नमाज वाला वुज़ू कर लिया, उसके बाद आप खाएं पिए जो मर्जी कर दो, इसी हाल में जब आप नहाने लगे तो आप बिला तकल्लुफ़ अपने हाथों को पानी में डाल के वुज़ू शुरू कर लें। नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेट, इतना कि सुबह की नमाज से पहले पहले आप कर लें, उसी वक्त करना तकवा है। और इतनी थोड़ी सी छूट है, फतवा मिल जाता है, लेकिन आपने इसको पसंद नहीं किया, लेकिन कोई मजबूरी की वजह से, सर्दी सख्त है, गर्मी सख्त है, कोई मसला है, या घर में या कहीं सफ़र में कुछ है ना, या बीमार है, या नींद गालिब, कोई भी मजबूरी सख्त है, शरई मजबूरी को है या दुनियावी मजबूरी है जो गालिब आ रही है, तो फिर अस्तंजा करके वुज़ू करके बच्चे को दूध भी फीड कराया जा सकता है, कुछ चीज़ खाई पी भी जा सकती है। बल्कि पाक पैगम्बर की सही हदीस है कि आप पर जनाबत का गुस्ल वाजिब था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, आपकी बीवी ने वुज़ू फरमाया, और फरमा के उन्होंने सहरी बनाई, तो आपने सहरी खाई, रोज़ा रखा, फिर आपने गुस्ल किया, और फिर सुबह की अजान हुई तो आपने नमाज पढ़ी। यानी सहरी भी खाई जा सकती है, रोज़ा भी रखा जा सकता है, लेकिन अस्तंजा करके, नमाज जैसा वुज़ू करके, दबा से पहले, नमाज से पहले लाजमी करना चाहिए, नमाज के बाद नहीं तरीका आया, गलत तरीका है वो। सुम्मा तवज़्ज़ा, फिर वज़ू किया। वलम युरब्नु उमरा, और नहीं देखा अब्दुल्ला बिन उमर को, या नहीं ख्याल या नहीं देखते अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास, बासन इसमें कोई भी हर्ज, बिमा यन तजिया मिन गुस्ल जनाबता, कि डाल लिया जाए अपना हाथ पानी में जनाबत के गुस्ल से पहले। हदसना अब्दुल्ला इब्न मसलमा काला का हदसना अफलाह अपना हुमैदिन अन कासिमिन अन आयशा कालत, कहती है कुंतु अगसिलु अना मन नबी थी, मैं गुस्ल करती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाए वाहिदिन, एक ही बर्तन में, नख्तलिफु ऐदीना फी, एक दूसरे के आगे पीछे हमारे हाथ उस बर्तन में जाते। हदसना मोहम्मद काला का हदसना हम्मादुन अन हिशामिन अन नबी अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कालत, कहती काना रसूलुल्लाह, थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ तसला मिन जनाबती, जब गुस्ल करते जनाबत से, गसला यदाहु, धोते आप अपने हाथों को। हदसना अबू वलीदिन काला का हदसना शुबतु अन अबी बिक्रिन हाफिज़िन अन उर्वाता अन आयशा कालत, कहती कुन्तु अगतसिलु अना वन नबिय्यु, गुस्ल करती थी मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाए वाहिदिन, एक ही बर्तन से, मिन जनाबती, जनाबत के गुस्ल से। व अन अब्दुर्रहमान इब्ने कासिमिन अन अबी अन आयशा मिसलहु, इसी की मिसल हदीस को बयान किया गया। हदसना अबू वलीदिन काला का हदसना शुबतु अन अब्दुल्लाह इब्ने हबरिन काला का समेतु अनसा बना मालिकिन यकूलु, कहते हैं कान नबी, थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल मरा, तो रात की बीवी, मिन निसाई, कोई बीवियों में से बीवी थी, यगतसिलानी मिन इनाए वाहिदिन, गुस्ल फरमा रहे थे दोनों एक ही बर्तन से। मुस्लिमुन, यानी मुस्लिम बिन इब्राहिम ने कहा कि वो रिवायत करते हैं, वहाँ बिन जरीर से, वो रिवायत करते हैं शोभा से, मिनल जनाबत, ये आपका जनाबत का गुस्ल था। इन्होंने वजाहत कर दी कि जनाबत का गुस्ल था, कोई आपकी बीवी थी, इकट्ठे गुस्ल फरमा रहे हैं। बाबू मनाफरा यमीन शिमाली फिल गुस्ली, बाब है जो शक्ल डाले दाएं हाथ से पानी बाएं हाथ पर, फिल गुस्ली गुस्ल में। हदसना मूसा बिन इस्माइला काला का हदसना अबू अवाना था काला का हदसना लामाशु अन सालिम इब्ने अबी जादिन अन कुरैबिन मौला इब्ने अब्बासिन, जो आज़ाद करदा गुलाम थे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, अन इब्ने अब्बासिन, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अन मैमूना था, वो रिवायत करते हैं मैमूना से जो बिनते हारिस हैं, काला का वज़ातुल रसूलिल्लाह,
रखा मैंने पाक पैगम्बर के लिए गुस्लन पानी गुसल का, व सतारा तहूर पर्दा किया आपको, फसब्बा अला गदई, बस आपने डाला अपने हाथ पर पानी, पर गसलहा मर्रतन औ मर्रतैनी, बस धोया आपने अपने हाथ को एक मरतबा या दो मरतबा। काला सुलेमान, कहा सुलेमान लादरी, मैं नहीं जानता, अजाकरा सालिसता, क्या उन्होंने तीसरी मरतबा का भी जिक्र किया था, यानी दो मरतबा का मुझे याद है और ये नहीं मैंने याद रहा कि तीसरी मरतबा, लेकिन 3 बार हाथों को धोना मसनून है। अमला यानी कहते हैं मैं नहीं जानता कि जिक्र किया था तीसरी मरतबा हाथों को धोने का या नहीं। सुम्मा अफरा का बियमीनी, फिर डाला अपने दाएं हाथ से लाशिमाली, बाएं हाथ पर पानी, फगासला फाजाऊ, पस धोया अपनी शर्मगाह को, सुम्मा दला का यदो बिल अर्जी, फिर मला अपने हाथ को जमीन की मट्टी पर, और बिल हाइती या दीवार पर, सुम्मा तमज बजा, फिर मुंह भर के कुली की, बस तन शकार नाक को पानी चढ़ाया, वगसला वजह वगदई, और धोया अपने चेहरे को और अपने हाथों को यानी कोनियों तक, वगसला रास, और गुसल अपना गुसल किया यानी मसा किया, वगसला रास, और नहीं सर धोया, ये तो नहाना है ना, फिर धोया उन्होंने अपने सर को, सुम्मा सब्बा ला जैसा दही, फिर डाला अपने पूरे जिस्म पर पानी, सुम्मा तनखा, फिर अलहदा हुए, वगसला कदम ही, पस धोया अपने कदमों को, फनावल तो हिरका था, पस दिया मैंने आपको एक टुकड़ा कपड़े का, वकाला पस का बेयदी हाँ कजा औलम युरिद, हाँ यानी इस तरह उन्होंने करके दिखाया कि ऐसे करके ने अपने बदन को साफ करके पानी जो था ना उतार दिया। ये दाएं हाथ बाएं हाथ, ये क्या मतलब है पानी? जब हमने इस्तिंजा करके हाथ धोना, इस्तिंजा बाएं हाथ से करना, दाएं हाथ से पानी डालना है, ये सारा तरीका ऐसे ही है ना, दाएं हाथ से पानी डाल के बाएं हाथ को जमीन पे मार के मला या साबुन से धो लें। दीवार कच्ची है वहां, अब तो हमारी टैलें लगी हैं, अब तो हमारे मशरूमा में मट्टी का सिलसिला नहीं ना रहा, तो मल के इसलिए धोया कि मट्टी से मांजा जाए, हाथ साफ हो जाए, ठीक है ना, यानी पाकी मिल जाए, क्योंकि मट्टी पाक कर देती है। हाँ जी, तो पहले जब करना है तो हमने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी ही तो डालना है। हाँ जी, गसला कदम ही, बस आपने अपने दोनों पाँव धोए, बस दिया आपको खीर का तने कपड़े का टुकड़ा, फकाला बस कहा बेयदी हा कजा, यानी रावी ने इस तरह अपने हाथ से ये बताया कि इस तरह बदन को साफ किया था, वलाम युरिधा, और नहीं, और आपने फरमाया इसको पीछे हटा लो, यानी मैंने इसको यूज नहीं करना, इस कपड़े को पीछे ले जाओ। बाबू तफरीकिल गुस्ली, यहाँ तक ना रहने दें, हाँ जी काफ़ी टाइम हो गया। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दूसरा आगे बेटा, पूरा लाना इसको सब कुछ ध्यान देना, और सब पढ़े बेटा, आलो क्या टाइम होना है, गड़बड़ी का कोई छोड़ा नहीं है कभी, अभी 10-20 मिनट, 11 11-20 मिनट। और तो 10 मिनट पहले 12 होना जल्दी पड़ जाए, 25 से आगे तो टाइम हो गया आपका, अगर जल्दी ये के टाइम पे आ गई थी ना, टाइम पे पढ़ा हमें तो नहीं है, तो सबक भी सारा सॉरी यार, कल और स्कूल को जाना है, डेढ़ डेढ़ कल 10 मिनट लेता है, ठीक है जी, मान लिया गलती नहीं बेटा। अभी मुझे अकेला पढ़ती, अकेले पढ़ती है। बेटा सब बच्चे 6-7 बच्चे थे हमारे जो खासा में आना था, काम भी फिर करके मैंने भेजे जिससे मैं फीस क्यों नहीं आई, पता नहीं था, छोड़ दिया। आप ना जाएंगे जाए लगे हैं बाजी मेरे रिश्तेदार में घर में काम है, इसलिए जा रही हूँ। जब घर में काम ना हो फिर मैं बैठ जाती हूँ। सब आती है नहीं तो मैंने कहा था 12 तक रहना, पापा ने कहा था 11 बजे आ जाओ। ऐसे भी बड़ी मुकाबली होती है। इसका था ना